وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت 24 سے 34 تک آج کا موضوع کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ان سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کو بھی اور ان معبودان باطلہ کو بھی جنہیں وہ پوجا کرتے تھے. من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم. اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 24. وقفوہم، ان کو ٹھہرا لو. انہم مسئولین، یعنی ان کو روک لو. وقفوہم، روک لو ان کو. انہم مسئولون، ان سے پوچھ گچھ ہوگی. ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں جانب سے. بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی یقین رکھنے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کچھ دباؤ نہیں تھا، کچھ زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، پس ہم پر ہمارے رب کا حکم ثابت ہو گیا. انا لذائقون، ہم سب اب وہ عذاب کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا. کیوں؟ انا کنا غابین، ہم بے شک ہم خود گمراہ تھے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. سامعین کرام، ترجمہ میں نے چند آیت کا اکٹھا آپ کو پڑھ دیا، اور یہ وہ مناظرہ ہے یا مکالمہ ہے جو جہنم والوں سے کیا جائے گا اور ان سے پوچھا بھی جائے گا. پھر آپس میں وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے. یہ مضمون جو ہے قرآن میں اور جگہ بھی مختلف الفاظ سے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں جو الفاظ ہیں وہ آپ نے سن لیے. اب یہ ہے نا کہ یہ ہے حقیقت کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جہنمیوں کو یعنی رسوا کرنے کے لیے، یہ ان کی رسوائی کا سامان ہے کہ بجائے اس کے کہ جہنم میں سیدھا لے جا کے ڈال دیا جاتا اور عذاب ان کو شروع ہو جاتا، اس سے پہلے جو ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ ان کو ٹھہرا لو، ان سے اب پوچھ گچھ ہوگی. وقفوہم انہم مسئولون، ان سے پوچھو، ان کو ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا. اب وہ سب یعنی عابد و معبود سب اکٹھے کھڑے ہوں گے، گمراہ لیڈر، گمراہ پیشوا، گمراہ ڈبہ پیر قسم کے لوگ سب جو ہیں جہنم کے گرد کھڑے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں، اور ایسے بہت سی سامعین کرام یعنی ایسے لوگ موجود ہیں، سیاست میں بھی ہیں، اور یہ مذہبی میں بھی جو جنہوں نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، وہ لوگ بھی ہیں، اور ہمیں فرقواریت ہی سکھا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. تو بہرحال یہ سارے جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر، یا جو بھی جن کا بھی ہم وہ کرتے تھے، یعنی یہ ہمارے کام آئیں گے. اب ظاہر ہے دیکھیں مذہبی بعض نام نہاد مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی بھی لوگ بات مانتے ہیں، اور زیادہ تر عقیدہ جو ہے وہ اسی طرح کیا ہوتا ہے سامعین کرام. اور پھر جو سیاسی لیڈر ہیں، ہم یعنی سیاسی لیڈروں کا بھی اتباع کرتے ہیں. آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک کال پہ آپ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ گمراہ لیڈروں کی پیروی ہے سامعین کرام. میں نے آپ کو بتایا، آپ خود ذرا تجزیہ کریں اپنا. تو یہ لوگ جو ہیں ان سب کو ٹھہرایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ان کو ٹھہراؤ، ان سے پوچھوں گا ما لکم لا تناصرون، اب کیا ہوا تم ایک دوسروں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سب ایک دوسرے کو، یہ سیاسی لیڈر ہو گئے، یہ لارے لپے دیتے رہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارے لیے نوکریاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اسی خیالات سے اور یہی امیدیں لے کے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں. تو وہاں جو ہے سب سے کہا جائے گا ایک دوسرے کی تم مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ لوگ خود گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. یعنی کچھ کہہ نہیں سکیں گے. اب سب کو ٹھہرا لیا، اس میں لیڈر بھی ہیں اور لیڈر کی پیروی کرنے والے بھی ہیں، تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ بھئی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں کہیں گے کہ ایک دوسرے باہم سوال کریں گے. یتساءلون کہیں گے، باہم سوال کریں گے. یتساءلون آپس میں سوال کریں گے. قالو، اب جو کہنا ماننے والے تھے تو وہ کہیں گے ان لیڈروں کو انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے ہیں. دائیں جانب کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، سنہرے وعدے اور امیدیں دلاتے تھے اور اپنا حکم ماننے کی اطاعت کرتے تھے. تو وہ لیڈر پھر کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ وہ لیڈر جو ہیں وہ کہیں گے کہ اصل تو یہ تھا کہ تمہارا اپنا ایمان نہیں تھا اللہ پہ، یعنی تمہارا اللہ پہ ایمان نہیں تھا، اس روز حشر پر ایمان نہیں تھا. تم تو دنیا دار لوگ تھے اور پھر تم نے دنیا داری میں ہماری بات سنی دل کے کانوں سے اور ہمارے پیچھے لگ گئے، اور تمہارا اپنا ایمان نہیں تھا. وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن سُلطان، ہمارا تو تم پہ کوئی دباؤ تو نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے، تم ہی طاغوت کی پیروی کر رہے تھے، خواہ وہ خواہشات نفسانی ہیں یا گمراہ لیڈر ہیں. تو تمہارا اپنا یہ رجحان تھا کہ ہم نے طاغوت کی پیروی کرنی ہے. سامعین کرام، آج وہ معاشرہ ہے کہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ مذہب کا کوئی ہم پہ روک ٹوک نہ ہو، مذہبی روک ٹوک سے عاری ہو یہ معاشرہ، ہم دل سے یہ چاہتے ہیں. سیکولر جو ہے لادینیت، کہ کوئی پابندی نہ ہو ہم پہ، ہم یہ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ میڈیا جو ہے یہ تو کچھ پابندیاں ہیں معاشرتی، ورنہ آج بھی باتھ روم کے ٹب میں ننگی لڑکیاں بٹھا کے یہ لوگ تصویر کھینچ کے آپ کو دکھاتے نہیں ہیں، اور آپ کے ماتھے پر بل ہی نہیں پڑتا، اور آپ کہتے ہیں تھوڑا سا اور دکھاؤ. تو یہ ہم خود طاغوت کی پیروی کرنے والے قوم ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے.
یہ دوزخی لوگ جو ہیں یہی ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے چلتے ہیں اور طاغوت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کو پسند نہیں کرتے۔ تو پھر وہ دونوں کہیں گے فحق علینا قول ربنا۔ اب جو یہ لیڈران کرام ہیں، خواہ وہ گمراہ مذہبی ہوں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، یہ کہیں گے کہ بھئی اب تو ہم پہ اپنے رب کا بات ثابت ہو گئی، انا لذائقون، اب ہم سب یہ دوزخ کا مزہ چکھیں گے۔ فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غابین، ہم خود گمراہ تھے، ہم کیا کرتے، ہمارے پاس تو پروگرام ہی طاغوت کا تھا اور تم لوگ طاغوت کے پجاری تھے، تو تم نے ہماری پیروی کی، انا کنا غابین۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اب یہ لوگ جو ہیں اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی سب لوگ اکٹھے جہنم میں پڑیں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ انہم، اور یہ مجرمین کون ہیں؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ مجرم وہ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی تکبر کرتے تھے۔ بہرحال تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، اور اصل میں بات اس لیے بھی کریں گے کہ یہ ان افعال باطلہ میں ہم خود شامل ہو گئے ہیں سامعین کرام۔ طاغوت پر وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج کل جو رجحان چلا جا رہا ہے سامعین کرام کہ ہم نے ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے اور ظاہر دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور ظاہر کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے نقصان کو اصل نقصان سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام۔ تو انا کذالک نفعل بالمجرمین۔ اچھا، بہرحال یہاں تک تو فإنہم فی العذاب یومئذ، فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، انا کذالک نفعل بالمجرمین۔ یہاں سے تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے سامعین کرام کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے، اور اسی طرح مجرموں سے ہم عمل کرتے ہیں، اسی طرح یعنی سلوک کرتے ہیں، یہ سلوک ہے ہمارا مجرمین کے ساتھ۔ اب مجرم سامنے کرام تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ مجرم کون ہے، یعنی آپ عقل کے لحاظ سے سوچیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، وہ روح ربانی جو اس جسم میں 4 مہینے کی عمر میں آتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس وقت اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب وہ روح ربانی جو ہے وہ آخر کیوں اس کو یہ جسم ملتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ بہرحال وہ روح جب آتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس کا تو ایک خاص مقصد ہے، اس کائنات کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور ہم تو بنا کسی مقصد کی جیے جا رہے ہیں، بلکہ دنیا ہی کو ہم نے اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، ہم نے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا یہ گمان ہے، ذالک یہ کافروں کا یہ گمان ہے۔ آج سامعین کرام میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان میں سے اکثریت، دیکھیں عمل جو ہے نظریے کی شہادت دیتا ہے، یعنی ہر انسان ایک یقین پہ زندگی بسر کرتا ہے، بے یقینی کی کیفیت میں کوئی زندگی نہیں بسر کرتا۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں نا کہ ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے، وہ ایک یقین سے کھیل رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے،
وہ بس لگا رہتا ہے، بس ایک یقین کے تحت وہ بھی زندگی گزارتا ہے، اس کا اپنا ایک یقین ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ بالغ لوگ، باشعور لوگ جب اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک معاشرہ بنا ہوا ہے ضامن کرام، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 20-22 کروڑ لوگ ہیں جو بھی ہیں، تو یہ سب ایک یقین کے تحت زندگی گزارے، اور وہ یقین کیا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی زندگی ہے۔ اب دیکھیں آخرت کا تو کسی کو خوف ہی نہیں ہے، جہنم کا کسی کو خوف نہیں ہے، جنت کی کسی کو امید ہی نہیں ہے، دیکھا جائے گا، دیکھیں گے۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو سامعین کرام پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور انسان اگر یہ ایک تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اس کی ناکامی اصل ناکامی ہے، یہی ہم تصور کرتے ہیں نا، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی پھر ساری توجہ ظاہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصل مقصد وجود سے غافل ہو جاتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ ہمارا خیال پیدا ہو گیا ہے سامنے کرام۔ موت تو ٹھیک ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں سوچنے کے لیے تیار۔ قبر میں کیا حالات ہیں اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ دیکھیں ایک سفر ہوتا ہے، ایک عظیم الشان اگر کہیں دور منزل پہ آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ تیاری پہلے سے کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، میں نے وہاں شفٹ ہونا ہے، امریکہ شفٹ ہونا ہے، تو یہاں سارے میں اپنے اثاثے بیچ دوں گا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اگر مثال کی تو ہمیشہ کے مطلب ترک وطن کرنا ہے، تو یہاں جو میرے اثاثات ہیں، اثاثہ جات ہیں، کارخانہ ہے، دکانیں ہیں، گھر ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہ سارے میں بیچ کے چلے جا رہا ہوں۔ اکثر آپ ایسے اشتہارات دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی برائے فروخت ہے، مالک بیرون ملک جا رہا ہے، یہ کارخانہ برائے فروخت ہے، مالک باہر جا رہا ہے۔ تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر ساری تیاریاں کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو ہمارا مستقل ٹھکانہ جو ہے وہ عالم آخرت ہے، باطن ہے، اس کی شروعات جو ہے وہ قبر سے ہوتی ہیں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو یہ میں جرم کی بات کر رہا تھا، جرم ہے کیا؟ جرم یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی مقصد سے صرف نظر کر لیں اور باطل مقاصد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہی ہے نا۔ اب کمرہ امتحان میں مثال کے طور پہ ایک میٹرک کا پیپر ہو رہا ہے، میٹرک 10ویں جماعت کا۔ اب وہاں ظاہر ہے سال بعد وہ ہوتا ہے، سال میں یہ کورس ختم ہو جاتا ہے، پھر امتحان ہوتے ہیں۔ اب امتحان میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بجائے آپ پرچہ دینے کے وہاں اپنے ساتھ ایک سٹوپ لے جاتے ہیں اور ایک ہنڈیا بادامی قورمہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو آپ پرچہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ 3 گھنٹے امتحان کے ہیں۔ یہ تو اس لیے نہیں کہ آپ بادامی قورمہ بنا لیں یا سیخ کباب بنانے شروع ہو جائیں۔ جس کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں سامنے کرام، تو اس کام کو ہم نے ترجیح دینی ہے، وہ کام پہلے کرنا ہے، اس کو پریفرنس دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اور زندگی اس کے لیے گزارنی ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، آخرت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ نتیجہ کب ہوگا؟ یوم الفصل، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ یہ ابھی ہم اس آیت میں پڑھ چکے ہیں نا، اسی صورت میں۔ بہرحال یہ سامعین کرام مضمون جاری ہے، اور انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ کی توفیق سے اس پہ مزید بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔
ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لكم علينا من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين وإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. اللہ تعالیٰ نے ترجمہ سنا دے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہرا لو، ان سے پوچھا جائے گا. مالکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ اس دن سب سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے، تابع لوگ کہیں گے کہ دیکھو، اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں جانب سے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، لیڈر کہیں گے بلکہ تم خود ایمان نہیں رکھتے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کچھ زور یا دباؤ نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، بس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا. انا لذائقون، اب ہم ذائقہ چکھنے والے ہیں عذاب کا. فاغویناکم انا کنا غابین، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا کیونکہ ہم خود ہی گمراہ تھے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، یہ لوگ اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. انہم اذا قیل لہم، اچھا بار اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وقفوهم إنهم مسئولون. And stop them, they are to be questioned. ما لكم لا تناصرون. What is the matter with you? Why do you not help one another? بل هم اليوم مستسلمون. In fact, on that day, they will be submissive. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. They will come to one another, questioning one another. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. They will say, you used to come at us from the right. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. They will say, you yourselves were not believers. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. We had no authority over you. You yourselves were rebellious people. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. The word of our Lord has been realized against us. We are tasting it. فأغويناكم إنا كنا غاوين.
We seduced you. We were seducers. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. On that day, they will share in the punishment. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Thus we deal with the sinners. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.